آج 15 مئی کو حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کے طور پر کال دے رکھی تھی اور ریڈ زون جیسے حساس علاقے میں حکومتی اتحاد کے جلوس پہنچ رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد اس میں مولانا فضل الرحمان کے انصار الاسلام فورس کو حاصل ہے۔ انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں جس پر پی ٹی آئی اور چیف جسٹس کے خلاف نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ خاکی وردی والے انصار الاسلام لوگ کے افراد بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ اجتماع ججز گیٹ پر جمع ہو رہا ہے۔ ایک طرف فارن آفس ہے، ایک طرف ریڈیو پاکستان ہے، ایک طرف نیب آفس ہے اور ایک طرف ایف بی آئی کا دفتر ہے۔ اتنے حساس جگہ کے اوپر جیسے حساس ادارے ہیں تو یہاں پہ دفعہ 144 ہر وقت نافذ رہتی ہے۔ ریڈ زون کا علاقہ ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں پر کوئی پابندی نہیں، وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہیں۔ انہوں نے ججز گیٹ بند تھا، اس کو پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، گیٹ کی کنڈی کھولی اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئے ہیں۔ 1997 میں بھی اسی طرح شہباز شریف صاحب پنجاب سے ایک بہت بڑے ہجوم کے ساتھ سپریم کورٹ آئے تھے اور پھر سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا تھا، جبکہ کسی کو کوئی اس سلسلے میں سزا نہیں دی گئی تھی۔ حالانکہ جسٹس سجاد علی شاہ جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ میری یا سپریم کورٹ کی حفاظت کی جائے، لیکن یہ خط کہیں دبا رہا اور پھر حملہ ہو گیا اور ججز کو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز سپریم کورٹ کے احکامات و حفاظت کی ذمہ دار ہیں، جبکہ یہاں تقریریں شروع ہو چکی ہیں اور مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار باقی تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ ان کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن انصار الاسلام کی بھاری تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ تقریریں شروع ہو چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ان کے نزدیک انصاف یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور حکومت مخالف جو ججز ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اس طرح کے تمام ججز کو استعفے لے کر ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ سپریم کورٹ سے ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ آج کی سماعت 14 مئی کو جو الیکشن کے سلسلے میں ڈیٹ دی گئی تھی، حکومت نے اس 14 مئی کو الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو نہ ہی کوئی فنڈز دیے اور نہ ہی سیکورٹی پلان دیا گیا، جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی گئی اور پھر الیکشن کمشنر نے 14 مئی کی بجائے 8 اکتوبر کا اعلان کر دیا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور انہوں نے کہا جی انہوں نے اس تاریخ کو 8 اکتوبر کو مسترد کر دیا ہے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور کہا تھا کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے، لہٰذا لیکن حکومت کی طرف سے نان کوآپریٹو رویہ اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ ہی سیکورٹی دی گئی، نہ ہی فنڈز دیے گئے۔ 21 ارب روپے تھے، جب اسٹیٹ بینک کے گورنر انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن جب انہوں نے منظوری کے لیے 21 ارب روپیہ کی منظوری کے لیے کہ الیکشن کمیشن کو دیے جائیں، جب سپریم کورٹ سے جب پارلیمنٹ سے رابطہ کیا تو وہاں اس کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو 21 ارب روپیہ ہے یہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا، بلکہ ہر حکم جو دیا جاتا رہا اس کو حکومت کی طرف سے مسترد کیا جاتا رہا۔ اس طرح سے اب سپریم کورٹ سے یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے حکم پر نظر ثانی کی اپیل کس نے کی تھی؟ الیکشن کمشنر نے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپیل کی تھی، جس پر سماعت ہوئی اور پھر اس اپیل کے فیصلے کو آئندہ سوموار منگل یا 23 مئی آپ کہہ لیں 23 مئی تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے
کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ بہر صورت اس کے اوپر سماعت جاری ہو چکی ہے اور ایک ہفتے کا مزید یہ جو ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب 23 مئی کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اس سماعت پر 15 مئی کی جو آج سماعت تھی، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ حکومت کے خلاف کچھ سخت ایکشن لیا جائے گا، کابینہ کے خلاف اور ان وزیروں کے خلاف، جیسے وزیر خزانہ، وزیر قانون، اور اسی طرح سے جو یہ سیکورٹی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، تو ان کے خلاف کوئی، یا شہباز شریف ہے، ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے گا یا کچھ، لیکن کوئی ایسا واضح حکم نہیں دیا گیا۔ صرف نوٹسز جاری کیے گئے ہیں صوبائی حکومتوں کو بھی، اور گورنر وغیرہ ان لوگوں کو نوٹسز تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ تو اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے کہ 23 مئی تک عدالت عالیہ کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔